سر یہ کچھ تاریخ کی باتیں جو اکتوبر نومبر 2024 میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں اسی کے کانٹیکس میں بہت سارے کل سے سوالات ہوئے ہیں، آپ کی زبانی بھی جاننا چاہوں گا نومبر 2024 میں کیا معاملات ہو رہے تھے اور پھر وہ معاملات نتیجہ خیز کیوں نہیں ہوئے؟ بعد 26 نومبر ہوا جو بہت افسوسناک تھا، اس کی کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا اس کو۔ جی شوکت صاحب۔ بہت شکریہ۔ میرے خیال سے 26 نومبر کو اگر آپ کو یاد ہوگا تو سب سے پہلے میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اور اس پہ میں نے بڑے کرٹیسزم کیا تھا کہ جب 26 نومبر کو سارے لوگ پہنچ گئے ڈی چوک تو اس وقت لیڈرشپ کہاں تھی۔ یہ اصل میں تھوڑا سا ایشو ہے کہ جو انہوں نے بات کی یہ اس وقت ہمارے علم میں بھی تھی اور ہمیں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ جی اس طرح کوئی بات چل رہی ہے اور عمران خان صاحب کے لیے بڑی سہولت دی جا رہی ہے۔ لیکن جب یہاں سے جو قافلہ چل پڑا تھا وہ 24 کو وہاں رکا، حسن ابدال میں ہم سارے موجود تھے اور ہماری خواہش تھی کہ معاملہ بڑا اس کے ساتھ جو ہے نا حل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد 24 کو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آپ چل پڑیں گے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر 25 آ گیا۔ 25 پہ بہت بڑا پریشر آیا ورکرز کی طرف سے، علی امین صاحب کے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی، لیڈرشپ کے اوپر۔ لیڈرشپ تو غائب ہی ہو گئی تھی اس وقت، آپ کو یاد ہے، کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ سر لیڈرشپ کیوں غائب ہوئی تھی شوکت صاحب؟ آپ نے اس وقت بھی سوال اٹھایا تھا، آج بتائی دیں لیڈرشپ کیوں غائب ہوئی تھی؟ دیکھیں یہ تو واللہ مجھے بھی نہیں ابھی تک پتہ چلا کہ کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک ایک کر کے سارے وہاں سے چلے گئے تھے۔ کچھ لوگ تھے نظر بھی آئے، لیکن جو ہم ڈی چوک کی طرف لوگ بڑھتے گئے تو ایک ایک کر کے سارے غائب ہو گئے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن اس کا جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت نے کرنا تھا تو 3 دن ہو گئے تھے نا، 24 کو روانہ ہوئے، پھر 25 ہوا، پھر 26 ہوا، اور 26 کو بھی وہ شام کو۔ تو حکومت یا تو پھر یہ کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرنا چاہتی تھی، یا پھر اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتی تھی۔ جو بہت بڑی ریلی نکلی تھی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب ہم نکل رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جلوس میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ لوگ نکلے تھے، لیکن یہ ساتھ ساتھ بتایا جا رہا تھا کہ جی ابھی کوئی آ جائے گی خوشخبری، لیکن وہ حکومت کی طرف سے پھر اس پہ اس طرح وہ نہیں آیا، اور یہ خواہ یا تو ٹریپ کیا گیا اور لوگ ریلیکس ہو گئے اور لیڈرشپ غائب ہو گئی۔ لیکن شوکت صاحب آپ کو پتہ ہے یہ ویل نون فیکٹ ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر دیا گیا تھا بیرسٹر گوہر کو اور بیرسٹر سیف کو اسپیشلی بھجوایا گیا تھا۔ میں اس پہ بھی آتا ہوں، آپ جائیے اور جی بتائیے، آپ تو کیونکہ واقف ہیں ان ساری باتوں سے، آپ ہی بتا دیجیے۔ آج میں آپ کو آج میں بالکل آپ کے سامنے سچ بولوں گا۔ بالکل اس کی جو ہے نا، ہمیں جب حسن ابدال ہم پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ جی بیرسٹر سیف اور وہ ملے ہیں اور ان کی ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ جی سنجانی کی طرف چلے جائیں۔ تو اس پہ جو ہے نا میں خود ملا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ، حسن ابدال میں عمر ایوب صاحب تھے، اور سب کی یہی وہ تھی کہ جی ہم حکومت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت جو ہے ہم کوئی ایسی ٹسل نہیں لینا چاہتے۔ اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو سیاسی طور پہ اس کو حل کی طرف لے جانا چاہیے، اور اس پہ ابھی بات چل رہی تھی کہ اتنے میں آوازیں آ گئی کہ جی قافلہ چل پڑا ہے۔ اب یہ قافلہ جو ہے وہ کیسے چل پڑا، جبکہ سی ایم جو ہے وہ ابھی بیٹھا ہوا تھے وہاں پہ، ہمارے ساتھ ہی تھے، ہم ایک ساتھ تھے اس ریسٹ ایریا کے اندر، تو قافلہ چل پڑا۔ پھر یہاں سے جب گئے ادھر، وہ جو راستے میں وہ کٹی پہاڑی آتی ہے، وہاں تک گئے، وہاں بھی علی امین صاحب نے تھوڑا سا وہ کیا، پھر ان کے خلاف ایک دم شور مچنا شروع ہو گیا، وہ کہ جی آپ نکلیں، باہر نکلیں۔ یہ سب کون کرا رہا تھا؟ مطلب میں اس پہ تھوڑا سا وہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم تو دیکھیں پولیٹیکل ورکر ہیں ہم۔ پھر اس کے بعد ہم 26 نمبر پہ جب ہم گئے جب 26 نمبر پہ نہیں پہنچے تھے، تو پھر علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بھئی سارے رک جائیں، رات کا ٹائم ہے، رات کو نہیں جانا چاہیے۔ اور اب سارے ریلیکس ہو گئے لوگ کہ جی ٹھیک ہے ابھی رات کو نہیں جانا ہے، لیکن پھر اسی طرح اچانک جو ہے آدھی پیر کو جو ہے نا وہ شروع ہو گیا کہ جی قافلے چل پڑے، تو پھر لوگ روانہ ہو گئے۔ تو اس میں تھوڑا سا جو ہے نا، میں آج کہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا قصور جو ہے وہ بشرا بی بی کا بھی تھا۔ وہ بڑی جذباتی تھی، انہوں نے کوشش بہت کی کہ وہ عمران خان کے لیے وہ پریشر ڈیولپ کرے، لیکن
وہ شاید یا تو ان کو علم میں نہیں تھا کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، یا پھر آئی ڈونٹ نو کیا وجہ تھی کہ دونوں جگہ حسن عبدال میں بھی اور 26 نمبر چونکہ انہوں نے اعلان کیا کہ چلو کسی کا پرواہ نہ کرو، کسی کا انتظار نہ کرو، چلو آگے بڑھو. تو یہ جو چیزیں تھیں میرے خیال سے کہ اگر پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی، میں اگین یہ کہوں گا میرے لیے بڑے محترم ہیں کیونکہ ابھی تک کھڑے ہیں پارٹی کے ساتھ، تو ظاہر ہے قربانی والے لوگ ہیں، لیکن اگر پارٹی کی لیڈرشپ ہوتی تو ہم ایک مشاورت کرتے. پورا پاکستان بند ہوا تھا، میرا آج بھی یہ موقف ہے، کل بھی اس وقت بھی یہی تھا کہ جب ہم حسن عبدال میں تھے تو پورا پاکستان بند ہو گیا تھا 2 دن سے، اور میرا ہی موقف تھا کہ اگر 2 دن اور ہم یہاں رکے رہے تو خود حکومت ہمیں کہے گی کہ جی گھٹنے ٹیک دے گی، کیونکہ پاکستان بند رہا تھا کراچی سے لے کر. لیکن وہ بدقسمتی تھی کہ وہاں سے قافلہ چل پڑا، پھر وہاں سے چل پڑا، پھر آگے جا کے جو کچھ ہوا، پھر لیڈرشپ نہیں تھی کہ ہم کس سے ساتھ مشاورت کرے، کون پریشر ڈالے، کیا کرے. تو یہ چیزیں تھیں ہمیں. یہ آپ کی بات شوکت صاحب بالکل صحیح ہے، لیکن اگر آپ 2 دن کہیں رک جاتے 26 نمبر پہ یا کہیں سنگجانی پہ جس بھی مقام پہ رک جاتے تو 2-3 دنوں میں یہ سارے آپ کا مذاکراتی عمل جو تھا نتیجہ خیز ہو جاتا. بالکل صحیح ہے، لیکن ڈی چوک میں آنا ایک انتہائی غیر دانشمندی کا فیصلہ تھا، اور پھر 26 نمبر جو کچھ ہوا وہ افسوسناک تھا.